بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جرنیلوں میں ایک نام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ یمامہ میں انتہائی شوق، ولولے اور قابل رشک جذبے کے ساتھ شریک ہونے والے جوان رانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت سے کندن بننے والے ایک عظیم سپاہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں میدان کارزار میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے والے ایک بہادر، نڈر اور تجربہ کار مجاہد، اردن کے دروازوں پر فاتحانہ دستک دینے والے ایک عظیم جرنیل، کاتب وحی کا اعزاز حاصل کرنے والے ایک قابل اعتماد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت و ارشاد کے میدان میں اثر انگیز اسلوب اپنانے والے خوش اخلاق اور خوش اتوار مبلغ، اردن میں عدل و انصاف کی بنیاد پر فرائض منصبی ادا کرنے والے ایک ہر دل عزیز گورنر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل رہا، جس نے ہر محاذ پر جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے ہر دور میں نمایاں کردار ادا کیا، جو تاریخ اسلام میں شرحبیل بن حسنہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب شرحبیل بن عبداللہ بن المطاع بن عبداللہ بن غطریف بن عبد العزیٰ بن جسامہ بن مالک بن ملازم بن مالک بن رحم بن سعد بن یشکر۔ اسلام کی تمام اہم جنگوں میں شرکت فرمائی، خاص طور پر غزوہ تبوک، مرتدین کے خلاف جہاد، جنگ عراق، جنگ یرموک اور جنگ دمشق۔ سن 18 ہجری کو طاعون کے مرض میں شہادت پائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی جرنیلوں میں ایک نام حضرت قعقاع ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ایک عظیم جرنیل، تسلیم و رضا کے پیکر، ملت اسلامیہ کے بطل جلیل، میدان جنگ کے ایک بہادر شاہ سوار، جرأت و شجاعت، عظمت اور دینی حمیت کا قابل رشک نمونہ تھے۔ مشکل ترین لمحات میں لشکر اسلام کے کام آنے والے ایک تجربہ کار اور بہادر جنگجو، برق رفتاری سے مد مقابل پر چھا جانے والے ایک قوی ہیکل مجاہد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھانے کے چندہ مواقع میسر نہ آ سکے، کیونکہ یہ تاریخ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ البتہ جنگ قادسیہ، جنگ نہاون اور مرتدین کے خلاف ہر معرکے میں جنگی مہارت کے ایسے نقوش چھوڑے جو تاریخ اسلام میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہادری، جواں مردی، برق رفتاری، زود فہمی، شعلہ نوائی اور دشمن پر ماہرانہ حملہ آوری کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ لشکر میں قعقاع کی آواز 1000 افراد پر بھاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب قعقاع ابن عمرو التمیمی۔ فتح ایران میں لشکر کے ایک حصے کے سپہ سالار، جنگ حیرہ میں چھاؤنی کے سپہ سالار، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، جنگ مدائن، جنگ نہاون اور حروب ارتداد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی حضرات میں ایک نام حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ دراز قد، دلکش قد و خال، نورانی چہرہ، گداز دل، مضبوط اور گھٹا ہوا جسم، نیزہ باز، شمشیر زن اور ماہر شاہ سوار، پاکیزہ اخلاق، زاہد، عابد، شب زندہ دار، میدان ہائی جنگ میں دشمنان اسلام پر کاری ضرب لگانے والے جرأت مند، بہادر اور دلاور جواں جرنیل۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عتبہ بن غزوان بن جابر بن وہیب بن نصیب بن زید بن مالک بن حارث بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن اکرمہ بن قصفہ بن قیس اعلان ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر سمیت تمام غزوات اور دیگر کئی معرکوں میں شرکت فرمائی۔ دست و میسان اور ابلہ کی فتح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ سن 18 ہجری کو مقام ربضہ میں وفات پائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی حضرات میں ایک نام حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شاہی خاندان کا نامور و سجیلا جوان، قبیلہ بجیلہ کا ہر دل عزیز سردار، دراز قد، سین و جمیل چہرہ، دلکش قد و خال، خوش لباس، خوش اخلاق، خوش اتوار اور خوش گفتار، شیریں کلام اور فصیح البیان انسان تھے۔ اتنی بے شمار خوبیوں کو دیکھتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یوسف ثانی کا لقب عطا فرمایا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک بن نصر بن ثعلبہ بن جشم بن عوف بن حزیمہ بن حرب بن علی بن مالک بن سعد ہے۔ ذوالخصلہ نامی بت کدہ کو ڈھانے کی مہم جنگ حیرہ، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، اہواز، دستر وغیرہ میں آپ نے شرکت فرمائی، اور پھر اس کے بعد سن 51 ہجری کو اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی جرنیل صحابہ میں ایک اور نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطرت، شریف النفس، ظریف الطبع، ذہین و فتین، فہیم و عقیل، خوش اخلاق، خوش اطوار، شیریں کلام و سحر البیان، فقیری میں سرمایہ سلطانیں رکھنے والے باروب و باوقار صحابی، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے دربان میں جان ہتھیلی پر رکھ کر جرت اور شجاعت کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ دربار کے تمام حاشیہ نشین انگشت بدندہ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم بن عمر بن حصیص بن کعب بن لوئی القرشی السہمی ہے۔ بدر کے علاوہ بعد کی تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ کسریٰ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ قیصاریہ کی جنگ میں رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور پھر رہائی پائی۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مصر میں وفات پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی جرنیل صحابہ میں ایک نام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مصر میں اہم کردار ادا کرنے والے تجربے کار، دلیر، بہادر اور نڈر جرنیل، شاہ مصر مقوقس کے دربار میں لشکر اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کرنے والے ایک کامیاب سفیر، دربار خلافت کی جانب سے سرزمین فلسطین میں نامزد کردہ پہلے قاضی، اصحاب صفہ کو قرآن مجید کی تعلیم دینے پر مامور خوش نصیب صحابی رسول، شب بیدار، خشیت الہی کے خوگر، دعا و استغفار میں ہر دم مشغول، اطاعت الہی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دادا، معصیت سے بیزار، احکام الہی کے پابند اور طاغوت کے خلاف برسر پیکار، رات کو مسلح اور دن کو گھوڑی کی پیٹھ پر سواری کرنے والے ایک قابل رشک مجاہد اور جرنیل، کہ جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 جنگجوؤں کے ہم پلہ قرار دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن ثعلبہ بن قوفل بن عوف بن عمر بن عوف الخزرج الانصاری الخزرجی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے، فتح مصر کی جنگوں میں جرنیل مقرر ہوئے۔ سن 34 ہجری میں رملہ یا بیت المقدس میں وفات پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔